توکل اور تفویض میں کیا فرق ہے اور مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ تو جو میں تم سے کہتا ہوں ان قریب ہی اسے یاد کرو گے، اور میں تو اپنا کام خدا ہی کو سونپ دیتا ہوں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو خدا نے اسے ان کی تدبیروں کی برائی سے محفوظ رکھا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ اب آئے سورہ غافر کی ان دو آیات میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: تفویض یعنی اپنے کام کو اللہ کو سونپ دینا، اور یہ چیز توکل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وکالت میں موکل وکیل کے کام پر نظارت رکھ سکتا ہے، لیکن تفویض میں ہم تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تفسیر نمونہ: البتہ مومن آل فرعون کا اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا جناب موسیٰ کو قتل سے بچانے کی اپنی تمام کوششوں اور تبلیغ کے بعد تھا۔ اسی طرح کی تفویض کو اللہ کی حمایت ملتی ہے۔ فوقاہ اللہ، ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آل فرعون مومن آل فرعون کو دھمکی دیتے تھے اور ان کے لیے منصوبے بناتے تھے، لیکن اللہ نے تمام خطروں اور منصوبوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، فرعونیوں نے مومن آل فرعون کو قتل کر دیا تھا، اور وقاہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دین کو محفوظ رکھا۔ تفسیر نور الثقلین۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 اور 45 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، مبلغ کو امیدوار اور مستقبل کو روشن دیکھنے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تبلیغ کرنے میں کبھی کبھی دھمکی بھی ضروری ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب اللہ کا عذاب تمہیں غفلت سے بیدار کر دے گا۔ نمبر 3، مبلغ کو اپنے مقصد پر یقین ہونا چاہیے۔ نمبر 4، دھمکیوں اور منصوبوں کے سامنے مکرو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 5، مبلغ کے پاس معنوی سہارا ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اپنے کام اس کو سونپیں جو ہمارے حالات کو مکمل طور سے جانتا ہو۔ نمبر 7، اللہ پر بھروسہ کرنے اور اپنے کام اس کو سونپنے کے سبب اللہ فوراً جواب دیتا ہے۔ نمبر 8، اگر اللہ ارادہ کر لے تو فاسد حکومت کے درمیان ایک مومن کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 9، اللہ کے لطف کے ذریعے مومن کی جان اور اس کا ایمان بھی منصوبوں سے محفوظ رہتا ہے، اور منصوبہ بنانے والے نابود بھی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، ظالموں کا ساتھ دینا انسان کو ان کی سزا میں شریک بنا دیتا ہے۔ نمبر 11، اللہ کے عذاب کے بھی درجے ہیں۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے کہ وہ لوگ ہر صبح و شام اس کے سامنے
لا کھڑے کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 46 سے موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، گناہ گاروں کو موت اور برزخ میں داخل ہونے کے بعد ہر روز صبح و شام آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو آئندہ ان کا ٹھکانہ ہونے والی ہے، اور وہ لوگ بری طرح ڈریں گے، اور یہ حالت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے اور ان کو جہنم میں داخل نہ کر دیا جائے گا۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر مجمع البیان۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، موت اور قیامت کے درمیان جو مدت ہے اس میں گناہگار جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھے گا۔ نمبر 2، گناہگار کو برزخ میں ہر صبح و شام سزا ملے گی۔ نمبر 3، اللہ کے عذاب مختلف قسم کے ہیں۔ پچھلی آیت میں سوء العذاب تھا اور اس آیت میں اشد العذاب ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ تفویض کے معنی اپنے کام کو اللہ کو سونپ دینا۔ یہ چیز توکل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وکالت موکل وکیل کے کام پر نظارت رکھ سکتا ہے، لیکن تفویض میں ہم اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور مبلغ کو امیدوار اور مستقبل کو روشن دیکھنے والا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔